اچھا جی ون مور ڈid نصرت جہاں claim she is laundry of the first خلیفہ نور الدین. دیکھیں اختلافات اپنی جگہ پہ. Also did Mirza claim to be a new god or a smaller god with a smaller g? Also I heard Mirza was taking opium and bhang. What was that story? الکوہل استعمال ہوتی ہے دوائیوں میں، اسی طرح مرزا صاحب وہ دیسی اپنے اس کے اندر استعمال مطلب دوائیوں میں کرتے تھے. سید عمر صاحب what about his mental condition? Is it true that he said he has madness or mirak? شیخ صاحب وہ یہ بیماری کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، مرزا صاحب کو تھا ایسا مسئلہ کوئی پوچھ رہے ہیں؟ ہاں مرزا صاحب کا تھا، بلکہ خلیفہ ثانی کو بھی تھا یہ مطلب. اچھا جی نیکسٹ کوشچن بھی انہی بھائی کا ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ آتھم، وہ کیا اسٹوری ہے؟ ڈیڈ دا پروفیسی گو فلفلڈ اینڈ مرزا ریفیوٹ ہم؟ مرزا صاحب ریفیوٹ تو سب کو کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی پروفیسی مرزا صاحب کی پوری نہیں ہوئی تھی. انفیکٹ جو ہے وہ کہتے تھے کہ وہ اس نے رجوع کر لیا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بابا اگر رجوع کر لیا تھا، وہ ڈر گیا تھا، توبہ کر لی تھی، کچھ بھی، تو پھر آپ آخری وقت تک مطلب جا کے دعائیں کیوں کرتے رہے؟ پورے قادیان کو مصیبت میں ڈالا ہوا تھا، پھر وہ چنے پڑوا کے کنویں میں بھی ڈال رہے ہیں. جب وہ کر چکا تھا تو آپ آرام سے بیٹھتے خوشیاں مناتے. آپ نے تو لاسٹ مومنٹ تک مطلب اس پہ چیخو پکار ڈالی ہوئی تھی، نمازیں سجدے. کالا جادو شیخ صاحب، میرے خیال میں تو یہ چنے پڑوا کے ڈالنے والے کام تو بلیک میجک کے لگتے ہیں. اسلام میں تو کوئی اس طرح کی کوئی رسم و رسوم نہیں ہے کہ چنے پڑوا کے ڈالیں. اور کسی کے لیے بد دعائیں کرنا کہ وہ مر جائے، تیرا کھ نہ رہے، یہ وہ عامر صاحب جیسے کہتے ہیں وہ، اور آپ بھی کہتے ہیں وہ پھپھے کٹنی عورتوں والے کام، یہ تو وہ سلسلے ہیں کسی سے جیلس ہو جائے بندہ اور رونا شروع کر دے یار تو تیرا کھ نہ رہے. اچھا تو جی اسٹوری صحیح ہے، وہ ایسا ہوا تھا جناب اور مرزا صاحب کرتے رہے. اچھا وہ جو توبہ والی بات ہے شیخ صاحب، وہ ایک مجھے یاد آ گیا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ مرزا صاحب نے کہہ دیا جی دل میں توبہ کر لی. اب بندہ وہ جانے یا خدا جانے یا مرزا صاحب جانے، بس اب ڈھونڈتے رہو بیٹھ کے، مصیبت میں عوام پڑی ہوئی ہے. اچھا جی ون مور ڈیڈ نصرت جہاں claim she is laundry of the first خلیفہ نور الدین. I will never comment on this one. یہ لوگوں کے بنائی ہوئی باتیں ہیں. How they know؟ صرف اس لیے کہ یہ بنائی کس نے ویسے شیخ صاحب؟ یہ میں وہی بتانے لگا ہوں کہ اگر کوئی شخص جیسے ہم میں سے کہہ دے جی، مطلب عام یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو آپ کی جوتیوں کی خاک ہیں، ہم تو جی فلاں ہیں، ہم تو آپ کے گھر کے کتے ہیں جی، یہ ہے وہ ہے. اگر اس نے بھی اگر کسی اپنے اخلاص سے یا کسی وجہ سے، مطلب میں ان کی بات کو مان لوں لیکن میں نے اس کا کہیں پڑھا نہیں ہے، میں نے یہ بھی بتا دوں میں نے نہیں پڑھا کوئی بھی، اگر کوئی اس کا بھیج دے کسی جماعت کے لٹریچر سے تو ٹھیک ہے کہ جی میں تو آپ کی لونڈی ہوں، یہ جس بات کو لے کے چلتے ہیں جو مطلب میرے تک بات آئی. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ اس کو لے کے آپ اگر اس طرح دیکھیں، اختلافات اپنی جگہ پہ، وہ ایک عورت ہے. عورت کے بارے میں جب تک آپ کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے کانوں سے کوئی سن نہ لیں، دیکھ نہ لیں، اس طرح سے آ کے صرف اختلاف کی بنیاد پر اگر یہ بات اس طرح کی جائے تو یہ مطلب مناسب نہیں، میرے لحاظ سے بالکل مناسب نہیں. تو سو نائس آف یو شیخ صاحب. لیکن یہ اتنی مشہور بات ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ پھر لکھی کس نے، کدھر؟ یہ شیخ صاحب ادھر سوشل میڈیا کی دنیا میں اتنی سوشل مشہور میڈیا بات کو گولی مارے، سوشل میڈیا میں تو سارا کچھ آتا ہے. میں تو کہا ان کے بارے میں اگر میں وہی نور جہاں ہاں کے میں منہ تو سے آئی ہو. جی جی میں تو سوال وہی اٹھا رہا ہوں کہ یہ کس اکرم صاحب آپ کے پاس کوئی ہے کوئی معلومات اس کی؟ یار یہ میں نے ایک دن گھومتا ہوا کوئی ریفرنس بھی دیکھا ہے، یہ والا میں نے بھی پڑھا ہوا ہے کہیں، یہ اس کے بارے میں مزید جو ہے نا اس کو نہیں کہیں نہیں، کنفرم چلے ہاں کسی دن پہ رکھ لیں. آئندہ جو ہمارا خبرنامہ ہوگا وہ مجھے بتا دیجیے گا، پھر میں اس کلیئر کر دیں گے کہ یہ ہے یا نہیں. ادروائز ہماری چینل پہ ایسی بات جو ہے وہ مناسب نہیں. رائٹ شکریہ. اچھا جی نیکسٹ کوشچن. Also did Mirza claim to be a new god or a smaller god with a smaller g? مرزا صاحب نے خوابوں میں نہ تو اس نے نیا لفظ استعمال کیا ہے، نہ اس نے نیائے کا لفظ، البتہ بالکل اپنے لیے خدا کا لفظ استعمال کیا. نہیں خواب میں تھا نا شیخ صاحب؟ کیا خواب میں کیا لفظ تھا؟ نہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں نے یقین کیا کہ میں وہی ہوں. میں نے تو کہا ہے نا کہ اس نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں، لیکن میں نیا ہوں، بڑا ہوں، یہ نہیں کہا. ہاں نہیں نیا پرانا والی چکر نہیں. اچھا ویسے یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے شیخ صاحب، اگر خواب میں تھا تو اس طرح کی حرکت کے بعد تو بندہ اٹھ کے توبہ کرتا ہے یا اللہ معاف کریں، یہ کیا بات میرے منہ سے نکل گئی؟ چلو خواب والے میں توبہ نہ کرے
وہ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا جب وہ جو ہے اس میں سارا، میں نے پچھلے پروگرام میں وہ آپ کو دکھایا بھی ہے یار، وہ باقاعدہ طور پہ پچھلے پروگرام کو نکال کے دیکھنا، اس میں میں نے یہ پڑھا ہے باقاعدہ طور پہ عربی کے اندر جو اس نے بمنزلات تھی وہ، ہاں وہ اگر آپ کو یاد انت منی بمنزلت ایسے کر کے وہ جو لکھا ہوا یا تو اس کے اندر تو اس کلیم کو اسٹرینتھ ملتی اس ہے نے خود کیا ہے کلیم کہ میں خدا ہوں یار، کمال مطلب نا کہیں کے نہیں چھوڑا احمدیوں کو نا مرزا صاحب نے، اب کیا کیا ڈیفینڈ کرے بندہ. اچھا نیکسٹ جی نیکسٹ. آلسو آئی ہرڈ مرزا واز ٹیکنگ اوپیم اینڈ بھنگ، واٹ واز دیٹ اسٹوری؟ بھنگ کا تو اوپیم پتہ نہیں انگریزی ہے. میں، آپ انگریزی میں کہہ دیا اوپیم، ساتھ اردو میں بھنگ لکھ دیا آپ نے، اچھا بالکل وہ سیم ٹو سیم ہے. ہاں جی اچھا یار دیکھو کمال ہے یار، ہمیں تو کیا بات. آپ اس میں وہ خود بھی کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح مطلب الکوہل استعمال ہوتی ہے دوائیوں میں، اسی طرح مرزا صاحب وہ دیسی اپنے اس کے اندر استعمال مطلب دوائیوں میں کرتے تھے، وہ تو خود وہ ایک شیخ صاحب وہ بھی تھا نا، وہ جو مرزا صاحب کو مطلب اب بچے بھی سن رہے ہوں گے، وہ جو خاص قسم کی کمزوری کے لیے مرزا صاحب کہتے ہیں خدا نے مجھے وہ وہی نا، وہ اسے زد جام عشق جو بنایا ہاں زد جامع عشق اور تریاق الہی، وہ اس کے اندر ڈال کے کیا فارمولا نکالا ہے ویسے مرزا صاحب نے، کیا بات ہے یار. اچھا ضیاء بھی کہہ رہے ہیں ریفرنس ہے اس کا، اور دوسرے دوست کہتے ہیں کہ یہ مکات الیقین میں حکیم نور الدین صاحب نے لکھا ہے. مرکات جی الیقین میں حکیم نور الدین نے لکھا، یہ ان کا اخبار تھا، اخبار بدر. ہاں جی 11 جولائی سن 1912 کو اس میں جو ہے نا یہ کاروائی آئی ہے. جو نور الدین صاحب تھے خلیفہ اول ان کے، وہ بیان اس میں فرما رہے ہیں کہ جب خلافت کا انتخاب عمل میں آ گیا تو خواتین میں آپ یعنی نصرت جہاں بیگم اول المباحیات تھیں. پھر ساری زندگی خلافت احمدیہ سے وابستہ اور خلیفہ وقت کی کامل فرما بردار رہی. حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ مرزا صاحب کی اولاد دل سے میری فدائی ہے. میں کسی لحاظ سے نہیں کہتا کہ میں امر واقعہ کا اعلان کرتا ہوں کہ میں ان کو خدا کی رضا کے لیے مجھ سے محبت ہے. بیوی صاحبہ کے منہ سے 20 مرتبہ میں نے سنا ہے کہ میں تو آپ کی لونڈی ہوں. یہ اخبار بدر کا 11 جولائی 1912 کا جو ہے نا وہ حوالہ ہے. تو اگر میں ہائپوتھیٹیکلی اس کو لے لوں کہ ہاں، تو جو میں نے کہا ہے کہ وہ اپنے اخلاص اور اپنی دیانتداری اور اپنے اس چیز سے کہ میں کتنی فرما بردار اور تابع ہوں خلافت کی، اس ضمن میں وہ کہہ رہی ہیں. جس طرح کہ عام مسلمان کو لے لو کہ اپنے آپ کو کتا بلا پتہ نہیں کیا کچھ کس حد تک ذلت کی پستی میں لے جاتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مطلب میں اتنی عقیدت اور اتنا زیادہ اخلاص آپ کے ساتھ رکھتا ہوں، میں تو آپ کے در کا کتا ہوں، میں یہ ہوں، میں تو آپ کے پاؤں کی جوتی ہوں. مطلب تو اس میں کیا کریں گے ہم؟ دیر از دا پوائنٹ شیخ صاحب، بالکل اس میں ہم کہیں گے کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، انسان رہو، اتنا نیچے نہ گرو کہ خود کو کتا کہو، اور ہم نے تو 1000 مرتبہ ان لوگوں کا رد کیا ہوا ہے. بڑی صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن اب اس کی جو ہمارے ایک دوست ہیں اس پہ ہمارے ایک جی فاروق صاحب. ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک چلیں ساری چیز کو چھوڑیں، ایک پوائنٹ دیکھیں شیخ صاحب. احمدیت کے نزدیک نصرت جہاں صاحبہ ام المومنین ہے نا انورٹڈ کوماز میں، رائٹ؟ تو وہ ایک خلیفہ کے آگے اپنے آپ کو کیسے، جو ان کو درجہ دیا جاتا ہے مذہب احمدیت کے اندر، وہ تو اس کو ڈاؤن نہیں کر رہی. مطلب یہ ایک سنسیئر کویشچن ہے میرا کہ اگر وہ خلیفہ کے تابع نیچے ہو کے کہہ رہی ہیں کہ جی میں لونڈی ہوں آپ کی، وہ تو اس کی ماں ہوئی نا، ٹیکنیکلی ماں کا درجہ ہوا، اوپر ہوا. تو یہ بات اپنے آپ میں کانٹرڈکٹ کرتی ہے. یہ تو پھر دیکھنا پڑے گا، شاید یہ نور الدین صاحب نے. اب مجھے وہ ڈیول رول پلے کرنا پڑے گا. بات یہ ہے، گو ہیڈ پلیز، کہ سلسلہ کہ مرزا غلام احمد کی بیوہ، ٹھیک ہے، جب مرزا غلام احمد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ ان کی بیوی سے بیوہ ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا سٹیٹس جو ہے کہ وہ ام المومنین والا، مطلب ایکٹیولی وہ ختم ہو جاتا ہے. انہیں جو سن لیں کہ میں کیسے ایکٹیو رول ختم کر رہا ہوں اس کا، کہ انہیں جو
ان کا خلیفہ بن رہا ہے جانشین، اس کی اطاعت انہوں نے کرنی ہے، اس کی بیعت انہوں نے کرنی ہے۔ اب وہ اطاعت اور بیعت کون کرتا ہے؟ وہ جو عام ایک بندہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ اگر کہیں کہ میں تو اسی مقام پہ ہوں، مجھ پہ تو تمہاری بیعت واجب ہے ہی نہیں، مسئلہ کھڑا ہو گیا نا۔ وہ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ جب بیعت کرتی ہیں تو ان کا وہ ایکٹیولی، جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ وہ ان کا سٹیٹس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو قرآن کہتا ہے کہ رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، نہیں شیخ صاحب سوری، یہ تو آپ خود ہی کہتے ہیں نا، ان کو کمپیئر تو کسی، میں کمپیئر نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں کہ مائیں ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ اب وہ یقیناً کہ رسول تو ہم میں رہے نہیں، لیکن جو ان کو خدا نے درجہ دے دیا ہے وہ برقرار رہے گا۔ لیکن یہاں پہ یہ اگر اس لیول پہ اپنے آپ کو لے کے جائیں تو پھر آئے گا کمپیریزن، جو کہ ہم کر ہی نہیں رہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جب بیوہ ہوئی، ان کا خامن مر گیا، تو ان کا ایکٹیولی ام المومنین جو اسے کہتے ہیں اس کو ختم ہو گیا۔ وہ ایک عام عورت کی حیثیت سے، جیسا کہ حکیم نور الدین کی اپنی بیوی، وہ بیعت کر کے اپنے خامد کے سٹیٹس خلیفہ سے وہ اب اس سٹیٹس پہ آ کے بیٹھ گئی کہ جو ان کی خاتون اول یا جو بھی بنتی ہے۔ نصرت جہاں بیگم پس پشت چلی جاتی، وہ اسی چیز سے رہتے ہوئے کہ میں اب آپ کے لیے کوئی ان کی مرزا غلام احمد کی بیوی جو ام المومنین، آپ کل تک مجھے کہتے تھے فلاں یہ وہ دس اینڈ دیٹ، میں وہ نہیں ہوں۔ میں تو آپ کی لونڈی ہوں، مطلب میں آپ کی تابعدار ہوں، نوکر ہوں، یہ چیز کے مخلص ہوں، آپ کی اطاعت میں ہوں۔ جس کو ہم لٹرلی لفظوں میں لونڈی لے رہے ہیں کہ یہ چیز کر کے، تو سوال تو پھر بہت سے دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں کہ یہ ایک فکرہ ہے، یہ ایک مطلب بات کہی جا رہی ہے، ورنہ اس زمانے میں لونڈی کہاں ہے، کہاں سے وہ لے کے آئے؟ وہ تو نہیں وہ لٹرل سینس میں تو ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ لونڈی ہے یا اس طرح کی کوئی نہیں، تو لیکن جو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے وہ لٹرل سینس میں ہی کیا جا رہا ہے۔ وہ شیخ صاحب جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، ہم تو ایک جسٹ وہ بات کر رہے ہیں۔ میں تو اس کو صرف یہی نا عقیدتوں کے نظر سے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس میں مجھے یہ لگا ٹیکنیکلی، اچھا پولیٹیکلی ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہ رہی ہوں، لیکن بہرحال احترام تو رہنا چاہیے۔ لیکن اگین پھر جب دیکھیں تو گھر کا دین ہے، جو رول اصول بناتے رہیں بیٹھ کے، جس کا جو دل کرے، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں شیخ صاحب؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ کہ وہ اصطلاحیں، وہ ٹرمینالوجی جو قرآن کی ہے، اسلام کی ہے، اس کو رسول کریم کے بعد مطلب جو انبیاء کے لیے کوئی بھی نہیں اپنا سکتا، اور انہوں نے آج تک اپنائی ہوئی ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ جی حضور آئے، آپ مجھے یہ بتا دو دنیا کے کسی خطے کے مسلمان سے آپ کہو جی اچھا جی بات یہ ہے کہ میں وہاں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ حضور نے فرمایا، کوئی دنیا کا مسلمان سمجھے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں کسی کی بات کر رہا ہوں؟ ڈیفینیٹلی۔ لیکن ان کے ہاں لے لو تو یہ کبھی تصور نہیں کریں گے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، تو یہ فوری طور پہ کہیں گے جی یا تو وہ خلیفہ صاحب حضور، تو یا مرزا غلام احمد حضور، کافی سارے حضور ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بدل کے رکھ دیا انہوں نے اس چیز کو۔ چلیے جی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔